ناظرین خبریں ٹی وی ڈاٹ نیٹ میں آج ہٹ سٹوری میں آپ کو ایک چونکا دینے والی خبر دینا چاہ رہے ہیں۔ اس خبر میں پاکستانی عوام کے ساتھ لاکھوں کا نہیں، کروڑوں کا نہیں، اربوں کا نہیں بلکہ کھربوں کا فراڈ ہوا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم اپنی سٹوری آپ کو سنائیں، ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پہ ضرور ٹچ کیجئے تاکہ ہماری ہر سٹوری آپ کو بر وقت مل سکے۔ تو جناب آئیے بڑھتے ہیں اپنی سٹوری کی طرف۔ میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح موجود ہے شمشاد مانگڑ صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شمشاد صاحب، آج جو سٹوری ہے وہ بڑی خوفناک ہے، اور پاکستان میں یہ فراڈ اتنی آسانی سے ہو جاتا ہے کہ کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوتی، اور جب خبر ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ پلوں کے نیچے سے بے تحاشا پانی نکل گیا ہے۔ آپ بتائیے کہ آٹو موبائل جو آٹو انڈسٹری ہے اس میں گزشتہ کچھ 10-15 سالوں میں کوئی 60 کھرب سے زیادہ کا فراڈ ہوا ہے۔ یہ کیا سٹوری ہے، تھوڑا سا بتائیے گا۔ یہ راجہ صاحب در حقیقت یہ 62 کھرب تقریباً بنتے ہیں۔ ویسے اوریجنلی جو دستاویزات میں لکھا ہو اس میں 61 کھرب اور 83 ارب روپے کا جو ہے وہ فراڈ بنتا ہے 15 سال میں، اور یہ ہر مہینے کا تقریباً 400 ارب روپے کا یعنی 4 کھرب روپے کا ماہانہ فراڈ بنتا ہے اوسطاً۔ اور یہ آٹو انڈسٹری میں فراڈ ایک ایس آر او جاری کیا گیا 2005 میں 655، جس کو ایس آر او 655 اور 655-1، اس کے تحت جو ہمارے گاڑیاں فروخت کرنے والے لوگ ہیں، جو گاڑیاں اسمبل کرنے والے لوگ ہیں، جو باہر سے ان کے پرزے منگواتے ہیں، یہ ساری واردات اس کے نیچے کرتے ہیں۔ اس کے ذریعے جو گاڑیوں کے یہ پرزے باہر سے منگواتے ہیں تو اس کے ریبیٹ کی مد میں اس میں جو اپنا یہ ٹیکس ریفنڈ کرتے ہیں وہ حکومت سے لے لیتے ہیں، اور ادھر جو ہمیں جو گاڑیاں دی جاتی ہیں وہ ناقص دی جاتی ہیں۔ تو اب تک یہ تقریباً جو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا سرکاری دستاویزات ہیں جو پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کو بھیجی گئی ہیں، اور اس کے علاوہ وزیر اعظم کے جو مشیر ہیں، اس کے علاوہ وزارت قانون و انصاف کو بھی یہ دستاویزات بھیجی گئی ہیں، اور اس میں یہ نشاندہی کی گئی ہے کہ پچھلے 15 سال سے یہ فراڈ جاری ہے، اور اب تک 61 کھرب اور 83 ارب کا یہ فراڈ جو ہے سامنے آیا ہے۔ جی اچھا مانگڑ صاحب، یہ جو دل دہلا دینے والی سٹوری ہے، چونکا دینے والی سٹوری ہے، اور اس میں سٹوری میں یہ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ کتنی آسانی سے لوگ فراڈ کر لیتے ہیں، لیکن اس کا آپ یہ بتائیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کو یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، اور ہمارے ملک کو کب تک یوں لوٹا جاتا رہے گا؟ کیا کبھی کوئی اس کی ریکوری بھی ہوگی یا خالی ہمیں خبریں ہی ملتی رہیں گی؟ دیکھیں راجہ صاحب، موجودہ جو پرائم منسٹر ہیں عمران خان صاحب، ان کا یہ چونکہ منشور بھی تھا اور ان کا ابھی تک یہ دعویٰ بھی ہے کہ وہ اس کرپشن کو روکیں گے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جس اینٹ کو اکھاڑتے ہیں اس کے نیچے سے ایک نئی واردات نکلتی ہے۔ اب پوری کابینہ کے حوالے سے دیکھیں، یہ آپ کے سامنے یہ سامنے آیا، ان کے جو مشیر ہیں کافی زیادہ ان میں جو ان کی نیشنلٹی باہر کی ہے۔ جب ہماری ساری حب الوطنی جو ہے پاکستان کے لیے نہیں ہوگی تو کس طریقے سے یہ کرپشن ختم ہوگی؟ اب مثال کے طور پر یہ آٹو انڈسٹری کا معاملہ چونکہ ہماری مشیر تجارت جو ہیں عبدالرزاق داؤد کے پاس ہے، اور یہ ایک ایس آر او تو یہ ہے نا جس کا میں نے ذکر کیا 655، اور ایک اور ایس آر او اور بھی ہے 565 ایس آر او، وہ چھوٹی صنعتوں کے متعلق ہے۔ وہ 565 جو ہے وہ چھوٹی صنعتوں کو گلا گھونٹ کے جو بڑے صنعت کار ہیں وہ 3 یا 4 ہیں، اس کا فائدہ ان کو دیا گیا، لیکن یہ جو ایس آر او 655 ہے اس کا سارے کا سارا فائدہ جو گاڑیاں اسمبل کرنے والے ہیں، بڑی کمپنیاں جو ہیں وہ اٹھا رہے ہیں، اور یہ روزانہ کی بنیاد پر یہ بڑے پیمانے پہ جو حکومت جو ہے وہ اس ایس آر او کے تحت پابند ہے کہ جو لوگ باہر سے یہ آٹو انڈسٹری کے لیے پرزہ جات منگوائیں گے بعد میں وہ کلیم کر کے اپنا اس سے لے لیتے ہیں۔ اور دوسرا رائے صاحب، میں آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دوں کہ حکومت نے 2019 میں، لیکن اس سے پہلے بھی پچھلی حکومتیں بھی کوشش کرتی رہی ہیں کہ پاکستان میں الیکٹرک گاڑیاں جو ہیں وہ متعارف کروائی جائیں، لیکن 2019 میں تو اس کی باقاعدہ وفاقی کابینہ نے منظوری دی تھی، لیکن اب ایک نئی واردات سامنے آ رہی ہے، جو ہائیبرڈ گاڑیاں جو پاکستان میں چل رہی ہیں۔ اب ایک سمری گئی ہے وزیر اعظم کے پاس کہ جی جو پاکستان میں ہائیبرڈ گاڑیاں چل رہی ہیں ان کے جو پرزہ جات باہر سے منگوائے جاتے ہیں ان کو الیکٹرک گاڑیاں تصور کیا جائے، اور ان کے جو پرزہ جات ہیں اس پہ جو ہے وہ ٹیکس کا استثناء دیا جائے۔ راجہ صاحب، اگر حکومت اس پہ استثناء دے دیتی ہے اور اس بات کو تسلیم کر لیتی ہے کہ ہائیبرڈ گاڑیاں ہی الیکٹرک گاڑیاں ہیں، تو یہ مافیا جو ہے اربوں روپے کھربوں روپے کا اور فائدہ اٹھا جائے گا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو ہائیبرڈ گاڑیاں ہیں یہ 60 کلومیٹر سے نیچے تک تو بیٹری کے زور پہ چلتی ہیں، لیکن جو ہی گاڑی 60 کلومیٹر پر گھنٹہ کی رفتار سے اوپر جاتی ہے تو یہ ایندھن پہ چلی جاتی ہیں۔ لیکن یہ مافیا مل جل کے یہ کر رہا ہے کہ پاکستان میں الیکٹرک گاڑیوں کے جو
प्लांट लगाए जाने थे उनको रोककर हाइब्रिड गाड़ियों को उनकी जगह लाया जाए ताकि इस लूट मार का सिलसिला ये जारी रहे। तो नाज़रीन, आपने देखा और आपने सुना कि हमारे मुल्क में किस तरीके से फ्रॉड होता है और ये खास माफिया है जो हर दौर में फ्रॉड करता है और जो इसको पकड़ना चाहता है, जो इसके बारे में खबर देना चाहता है वो खबर तो दे देता है, लेकिन जो पकड़ने वाले हैं अगर उनसे आप पूछें तो उनके भी हाथ बंधे होते हैं और उनको ऐसे तरीकों से रोक दिया जाता है कि वो बिल्कुल बेबस होते हैं। तो जनाब, ऐसी खबरें हम आपको देते रहेंगे, आप सुनिए भी और सर भी अपना दुनिए और फिक्र भी कीजिए इस मुल्क का अपना। हम तो एक रोटी पाए अगर 2 रुपए बढ़ जाए तो उस पर बहुत ज्यादा शोर मचाते हैं, लेकिन देख लेंगे किस तरीके से आसानी से खरबों रुपए लूट लिए जाते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द एक और स्टोरी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।